بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامیاب مدرس کے 100 اعمال و اوصاف۔ عموماً فراغت کے بعد یہ بات ذہن میں ہوتی ہے کہ انسان ایک اچھا مدرس بن کر دین کی خدمت کرے اور طلباء کو اس استاد سے زیادہ فائدہ پہنچے اور ان کی تدریس میں نکھار پیدا ہو۔ تو ایسے کون سے اعمال اور اوصاف ہیں کہ جن کو انسان اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے معاشرے میں عزت عطا فرماتے ہیں، طلباء میں اس استاد کی مقبولیت ہوتی ہے، عوام و خواص اس سے استفادہ کرتے ہیں اور اہل علم کے درمیان ان کا ایک بلند مقام و مرتبہ ہوتا ہے۔ تو ایسے جو اوصاف میرے سامنے آئے میں انہیں جمع کرتا رہا، تو یہ تقریباً 100 اعمال اور اوصاف ہیں۔ اگر یہ کسی استاد کی زندگی میں ہوں گے، چاہے وہ استاد اسکول میں پڑھانے والا ہو، کالج یا یونیورسٹی میں پڑھانے والا ہو، یا کسی مدرسے میں پڑھانے والا ہو، تو اگر یہ 100 اوصاف زندگی میں ہوں گے تو اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ ان میں نمبر 1، اللہ کا شکر ادا کرے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تدریس سے جوڑا ہے، ورنہ بہت سے لوگ جو ہم سے زیادہ ذہانت والے، فہم و فراست والے، حسین اور جمیل، اونچے خاندان والے، نسب والے موجود ہیں، لیکن انہیں تدریس کی توفیق نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں استاد بنایا، یہ اللہ کا بہت بڑا ہم پر فضل اور احسان ہے، تو اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ تو اللہ تعالیٰ نعمت میں اضافہ فرماتے ہیں، تو یا اللہ یہ تیرا بہت بڑا فضل ہے کہ تو نے مجھے استاد بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ارشاد فرماتے ہیں، انما بعثت معلما، اللہ تعالیٰ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت تھی معلم، آج اللہ نے ہمیں وہ صفت عطا کی ہے، اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہوئی تھی، تو اس موقع پر جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا تذکرہ ہو رہا تھا، جو دعا فرمائی تھی اس میں بعثت کے 4 مقاصد بیان کیے گئے تھے۔ ان مقاصد میں پہلا مقصد تھا یتلو علیہم آیاتک، کہ وہ آپ کی آیات پڑھ کر لوگوں کے سامنے تلاوت کرے، اور دوسرا مقصد تھا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کہ وہ لوگوں کو قرآن سکھائے، والحکمت، اور تیسرا مقصد تھا لوگوں کو حکمت، عقل مندی، فہم و فراست کی باتیں یہ سکھائے۔ اور بعض مفسرین کی رائے ہے حکمت سے مراد سنت نبوی، احادیث مبارکہ ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور نمبر 4 لوگوں کا تزکیہ کرے۔ تو دیکھیں بعثت کے مقاصد میں جو ایک مقصد ہے وہ کتاب اللہ کی تعلیم ہے، لوگوں کو علم سکھانا ہے۔ تو یہ بہت بڑا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے ساتھ جوڑا ہے، تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ نعمت میں اضافہ فرمائیں گے۔ نمبر 2، زندگی میں اخلاص لے کر آئیں۔ ایک اچھے مدرس کے لیے ضروری ہے کہ وہ محض اللہ کی رضا کے لیے پڑھائے، کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ سے راضی ہو جائیں، کوئی دنیاوی غرض اور مقصد نہ ہو۔ یہ بات دل میں نہ آئے کہ لوگ کہیں کہ فلاں مدرسے میں استاد ہیں، حدیث پڑھانے والے ہیں، فقہ کی تعلیم دینے والے ہیں، بلکہ مقصود صرف اللہ کی رضا ہو، کہ میں اللہ کے دین کی نشر و اشاعت میں اپنا حصہ ڈال رہا ہوں،
اور اللہ میرے اس حصے کو قبول فرمائے۔ عبادات میں وزن اخلاص سے آتا ہے، اخلاص نہ ہو تو عبادت میں وزن نہیں آتا۔ اسلاف امت کی زندگی میں جو وصف ہمیں نمایاں ملتا ہے یہ اخلاص ہے۔ اسی لیے کسی بھی کام کی بنیاد میں جب اخلاص ہوتا ہے نا تو یہ اخلاص اس کام کو سہل کر دیتا ہے۔ خلوص ایک ایسا مقناطیس ہے کہ یہ فلوس کو کھینچ لیتا ہے۔ فلوس پیسے کو بولتے ہیں، تو کسی بھی کام کی بنیاد میں جب اخلاص ہوگا تو یہ مال اور دولت سب کو اپنی طرف کھینچ کے لے آئے گا۔ تو جتنا اخلاص ہوگا اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرمائیں گے۔ نمبر 3، تدریس کے شعبے میں اپنی زندگی میں تقوی لے کر آئیں۔ جتنا انسان گناہوں سے بچے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے علم میں اضافہ فرمائیں گے۔ دین کا جو علم ہے یہ نور ہے، اور یہ نور ظلمت کے ساتھ جمع نہیں ہوتا۔ قرآن کریم کی جو سب سے طویل آیت ہے، آیت مداینہ جسے کہا جاتا ہے، اس کے آخر میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، تم تقوی اختیار کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں علم عطا فرمائے گا۔ معلوم ہوتا ہے کہ جتنا زندگی میں تقوی ہو اتنا اللہ تعالیٰ انسان کو علم عطا فرماتے ہیں، اور تقوی کی بنیاد پر اللہ علم وہابی دیتے ہیں، علم لدنی عطا فرماتے ہیں۔ یہ علم کسبی نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی طرف سے عطا ہے۔ ہم اسلاف کی زندگی دیکھتے ہیں کہ اس وقت کتابیں طبع نہیں تھیں۔ آپ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ 80 ہجری میں پیدائش ہے، 150 میں وفات ہے۔ امام شافعی 150 میں پیدائش ہے، 204 ہجری میں وفات ہے۔ اب ان حضرات کے دور میں اس وقت کتابیں اتنی مدون نہیں تھیں جو بعد میں ہوئیں، لیکن انہوں نے یہ جو اجتہاد استنباطات کیے ہیں یہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں عطا تھی، یہ فہم و فراست جو اللہ نے انہیں دی۔ تو اسلاف کی زندگی میں ہمیں جو چیز علم لدنی اور وہابی نظر آتا ہے وہ تقوی کی بنیاد پر، خاص طور پر علامہ ابن دقیق العید رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبدالعزیز بن عبدالسلام رحمہ اللہ، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ، علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ان حضرات کے علوم میں ہمیں علوم وہابی، اور متاخرین علماء میں ماضی قریب کے علماء میں حضرت مولانا موسیٰ روحانی بازی رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے انہیں علم وہابی عطا فرمایا تھا کہ صرف لفظ اللہ کی تشریح پر فتح اللہ بخصائص اسم اللہ 2 جلدوں میں کتاب ہے۔ ایک اشکال کے جواب پر کہ یہ جو تشبیہ دی گئی ہے کما صلی تعالی ابراہیم میں مشبہ بہی کا مقام تو افضل ہوتا ہے مشبہ سے، تو انہوں نے فتح العلیم بحل اشکال تشبیہ العظیم کما صلی تعالی ابراہیم میں تقریباً 191 جوابات دیے۔ النجم الصاعد فی مباحث اما بعد، لفظ اما بعد کی تشریح میں پوری کتاب لکھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں علم وہابی عطا فرمایا تھا۔ تو میں بات عرض کر رہا تھا، تیسری چیز زندگی میں جتنا تقوی ہوگا اللہ تعالیٰ راستے کھول دیتا ہے۔ علامہ ابن عبدالہادی حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی سوانح پر ایک کتاب لکھی، العقود الدریہ فی ترجمۃ شیخ الاسلام لاحمد ابن تیمیہ۔ اس میں ہے کنت اذهب الى المساجد المہجورہ وامرغ وجهی فی التراب واقول یا معلم آدم و ابراہیم علمنی۔ ویران مسجدوں میں جا کر یہ اپنی پیشانی رگڑتے اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے کہ اے اللہ تو نے ابراہیم اور حضرت آدم کو علم عطا کیا، مجھے بھی علم عطا فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پھر بہت بڑا علم عطا فرمایا۔ تو میں بات عرض کر رہا تھا جتنا زندگی میں تقوی ہو اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ نمبر 4، ایک اچھے مدرس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی زندگی میں صبر و تحمل ہو۔ صبر و تحمل یعنی کوئی بات اگر ایسی سامنے آ جائے وہ برداشت کرے، اپنے آپ کو غصے سے بچائے۔ بسا اوقات مزاج کے خلاف کوئی بات سامنے آتی ہے، کوئی طالب علم ایسا جملہ کہہ دیتا ہے، ایسا فعل اور ایسا عمل کر دیتا ہے جس سے وقتی طور پر انسان کو غصہ آتا ہے، تو استاد کو چاہیے کہ اس وقت وہ اپنے غصے کو برداشت کرے اور صبر سے کام لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اس میں بہترین نمونہ ہے کہ آپ میں ہر وقت صبر و تحمل تھا۔ اب مشہور روایت آپ نے سنی ہے، بخاری ترمذی میں ایک دیہاتی مسجد میں پیشاب کر رہا ہے،
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں چھوڑ دو اسے اور ایک ڈھول پانی بہا دو، اور وجہ یہ بیان کی فَإِنَّمَا بُعِثْتُم مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ، تم آسانی کے لیے پیدا ہو، سختی کے لیے نہیں ہو، تنگیاں پیدا مت کرو، آسانیاں پیدا کرو۔ تو اسی لیے اگر ایسی کوئی بات سامنے آ جائے تو صبر کرنا چاہیے اور سختی سے پیش نہیں آنا چاہیے، تو طالب علم کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 5، طلبہ کے دل میں علم کی محبت پیدا کرے۔ عموماً بعض اساتذہ کرام اس فن کی محبت طلبہ کے دل میں پیدا نہیں کرتے بلکہ نفرت ڈال دیتے ہیں، بیزاری پیدا کر دیتے ہیں، اس لیے پھر وہ شوق سے علم حاصل نہیں کرتے۔ جیسے منطق کا فن ہے، فلسفہ ہے، اب جب استاد کی طرف سے یہ ایسے جملے سننے میں آئیں کہ اس فن کی اہمیت کوئی نہیں، اس کی ضرورت کوئی نہیں، یہ بیکار اور بے فائدہ علم ہے، تو پھر طالب علم کی دلچسپی نہیں رہتی۔ اس لیے جس کتاب کو شروع کیا جائے تو استاد ابتدائی دنوں میں طلبہ کے دل میں اس کی محبت ڈال دے، اس فن کے اغراض اور مقاصد بیان کرے، اور قرآن و سنت کے سمجھنے میں وہ فن کتنا معاون اور مفید ہے وہ طلبہ کے سامنے بیان کرے تاکہ وہ دلچسپی سے اس فن کو حاصل کرے۔ نمبر 6، اپنے آپ کو تلخ کلامی سے بچائے۔ تلخ کلامی سے یعنی استاد کے مزاج میں نرمی ہونی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ رفیق یحب الرفق ویعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف۔ اللہ تبارک و تعالی نرم مزاج ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے، اور نرمی پر وہ عطا کرتا ہے جو اللہ سختی پر عطا نہیں کرتا۔ اس لیے تلخ کلامی سے، سخت لہجے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اچھا استاد وہی ہوتا ہے اور کامیاب استاد جس کے مزاج میں نرمی ہوتی ہے۔ نمبر 7، طلبہ امانت ہے، امانت میں خیانت نہ کرے۔ طلبہ امانت ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے پاس پڑھنے کے لیے آئے ہیں، ان کا دل و دماغ اس وقت بالکل خالی ہے، ہم اس برتن میں جو کچھ ڈالیں گے وہ وہی بھر کر یہاں سے لے کر جائیں گے۔ اگر ہم نے اس برتن میں اللہ رسول کی محبت ڈالی، دین کی صحیح فہم اور سمجھ ڈالی، ان کے دل میں اطاعت اور اتباع رسول کا جذبہ ڈالا تو وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اگر خدا نخواستہ ہم نے اس سے ہٹ کر کوئی باتیں ان کے دل و دماغ میں ڈالی یا ایسے نظریات سے ہم نے ان کو متاثر کیا اور وہ افکار ان کے سامنے بیان کیے کہ وہ غلط راستے پہ گامزن ہو گئے، تو عند اللہ پھر پکڑ ہم سے ہوگی کہ ہم نے امانت میں خیانت کی۔ اس لیے وہ امانت ہے، تو امانت کا تقاضا یہ ہے کہ جو انسان فن پڑھائے تو محنت کے ساتھ پڑھائے، کتاب پر توجہ دے، مطالعہ کر کے محنت کے ساتھ اس فن کو سمجھائے اور وہی باتیں بتائے جو ان کی ضرورت کی ہوں، اور ان کی اصلاح اس طرح کرے جیسے انسان اپنی اولاد کی اصلاح کرتا ہے۔ نمبر 8، طلبہ پر انفرادی توجہ دیں۔ ہر طالب علم میں اللہ تعالیٰ نے بڑی خداداد صلاحیتیں رکھی ہوتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الناس معادن کمعادن الذهب والفضة خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام اذا فقہوا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ لوگوں کی مثال اس طرح ہے جس طرح سونے اور چاندی کی کان ہوتی ہے۔ اب سونے اور چاندی کی جو کان ہے نا، اس کو سونے والا تراشتا ہے، وہ اس کو تراشتا ہے، کبھی اس سے ہار بناتا ہے، کبھی انگوٹھی بنتی ہے، کبھی تراش کر اسے ہاتھوں میں ڈالنے کے لیے کڑے بن جاتے ہیں، کانوں میں بالیاں بنتی ہیں، تو وہ سونا ہے۔ تو ہر طالب علم سونا ہے، ہر طالب علم بمنزل چاندی کے۔ اب استاد اس کو نکھارے گا کہ وہ کس طرح اس کو نکھار میں پیدا کرے کہ وہ معاشرے کے لیے مفید انسان بن جائے، کہ وہ اچھا مدرس، اچھا مبلغ اور اچھا انسان بن کر جائے، تو یہ استاد تک ہوتا ہے۔ تو استاد کو چاہیے جس طالب علم میں جو خوبی دیکھے تو انفرادی اس پر توجہ دے۔ کسی میں تاریخ سے مناسبت ہے تو اس فن سے ان کی مناسبت پیدا کرے، کسی میں حدیث سے ہے، فقہ سے ہے، اور ان کی رہنمائی کرے۔ جب ہر ایک کی رہنمائی اس کے شوق کے مطابق ہوتی ہے تو وہ جلد پروان چڑھتا ہے اور اس سے معاشرے کو فائدہ زیادہ ہوتا ہے۔ جس فن کی طرف توجہ نہ ہو اور استاد زیادہ سختی کرے تو اس میں کامیاب نہیں ہوتا۔ نمبر 9،
طلبہ شناسی کرنا. طلبہ شناسی کرنا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر طالب علم میں اللہ نے جو جوہر رکھا ہے یہ دیکھا جائے اور اس کے مطابق اس کی رہنمائی کی جائے. بعض طلبہ ایسے ہوتے ہیں جو قرآن کریم بہت خوبصورت پڑھتے ہیں، اللہ نے بہترین آواز دی، اچھے قاری ہیں، تو ان کی رہنمائی اس طرف کی جائے کہ وہ تجوید کریں، قرات کا شعبہ اختیار کریں، اس میں آگے بڑھیں. بعض ایسے ہیں جو اچھے مقرر ہوتے ہیں، اس شعبے میں رہنمائی کریں تاکہ وہ معاشرے کے لیے بہترین واعظ بن کر سامنے آئیں. بعض میں تدریس کا ملکہ اچھا ہوتا ہے، بعض میں مضمون نویسی کا مذبح اور اسی طرح اچھی تصنیف اور اچھی تحریر لکھنا یہ ان میں ایک جذبہ ہوتا ہے. تو جس کے اندر جو شوق استاد دیکھ لے اسی طرف ان کی رہنمائی کریں. عموماً ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا، ہر ایک پر الگ توجہ نہیں ہوتی. یعنی طلبہ شناسی کا فن نہیں ہے، کس طالب علم میں کیا اللہ تعالیٰ نے جو ایک خاص خوبی رکھی ہے ہم اس کو نہیں پرکھتے. اگر اس کو دیکھا جائے اور استاد اس کے مطابق رہنمائی کرے تو وہ طالب علم جلدی پروان چڑھے گا. ایک وقت میں انسان تمام علوم میں مہارت حاصل نہیں کر سکتا. بیک وقت ایک انسان تمام علوم و فنون میں مہارت حاصل کرے یہ بہت مشکل ہے. آج کے دور میں ضروری کیا اختصاص، جس فن کے اندر ہے اس فن میں اختصاص پیدا کرے، محنت کرے تو وہ آگے بڑھے گا. اس فن کے اندر اختصاص پیدا کرے اور اس میں مہارت پیدا کرے، ایک فن کے ساتھ خاص ہو جائے اور اسی کو زندگی کا مشغلہ بنائے تو آگے بڑھے گا. ساری کشتیوں میں سفر انسان کرنا چاہے تو منزل نہیں پہنچتا. ایک کشتی میں اگر قدم رکھے گا بیٹھے گا تو منزل پہنچے گا. تو بہرحال طلبہ میں جو جوہر نظر آئے اس کی طرف ان کی رہنمائی کی جائے. نمبر 10، ایک کامیاب استاد وہ ہوتا ہے جس کی زندگی میں یکسوئی ہو. یکسوئی کا مطلب یہ ہے کہ ان کے تعلقات کم سے کم ہوں. یعنی استاد کا تعلق کتاب کے ساتھ زیادہ ہو، مطالعے کے ساتھ زیادہ رغبت ہو. جسے یکسوئی نصیب نہیں ہوتی اس کی تدریس مفید نہیں ہوتی. اب ایک آدمی اتنا مصروف ہے، کبھی ایک ساتھی سے ملاقات، کبھی دوسرے سے ملاقات، کبھی عوامی نشستوں میں، کبھی اجتماعی محفلوں میں اس کا جانا ہوتا ہے، عوام سے روابط اس کے بہت زیادہ ہیں، اور یا اس کے موبائل کا استعمال، فیس بک، واٹس ایپ، انٹرنیٹ کا استعمال زیادہ ہے، عمومی گفتگو، عمومی مجالس اور دعوتوں میں جانا زیادہ ہے، تو اس کو یکسوئی نہیں ملے گی، تو یہ مطالعہ نہیں کر پائے گا. اور جب مطالعہ نہیں ہوگا تو اس کی تدریس مفید نہیں ہوگی. تو اچھا مدرس وہ ہوگا جسے یکسوئی ملے گی، تو رات کو خوب مطالعہ کرے گا، اور جتنا مطالعہ زیادہ ہوگا اتنی تدریس اس کی مفید ہوگی. اس لیے کامیاب مدرس وہ ہے جس کی زندگی میں یکسوئی ہو.